والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، اور دوسری راہوں پر نہ چلو ورنہ وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ ذالکم وصاکم بہ لعلکم تتقون، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ سورہ انعام پارہ نمبر 8 آیت نمبر 153۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے۔ یہاں مذکورہ آیتوں میں جو احکام تمہیں بیان کیے گئے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو۔ احادیث میں مثال کے ذریعے سمجھایا گیا ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہم حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ علیہ السلام نے خط کھینچا، ایک لکیر کھینچی اور اس کے دائیں بائیں اور خط کھینچے اور پھر اپنا ہاتھ درمیانے خط پر رکھ دیا اور فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے، یہ اللہ کا راستہ ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، یہ سیدھا راستہ ہے، اس پر چلو، دوسری راہوں پر نہ چلو، وہ راہیں تمہیں اس کے راستے سے جدا کر دیں گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے خط کھینچا، فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے۔ اس کے دائیں بائیں کچھ لکیریں کھینچی، فرمایا یہ مختلف راستے ہیں جن میں سے ہر راستے پر شیطان ہے جو ادھر بلا رہا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے یہی آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اب سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے، اس کو ذرا معلوم کرنا ہے کہ اس سے معلوم ہوا عقائد کی درستگی، عبادات کی ادائیگی، معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا سیدھا راستہ ہے۔ یہ چار چیزیں ذہن میں رکھیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ عقائد کی درستگی، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ایمان پر ہے اور ایمان کا درست ہونا عقائد کے درست ہونے پر ہے۔ اگر کسی بندے کے عقائد درست نہیں ہے، اللہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، صحابہ کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ درست نہیں ہے، اس کے عقائد درست نہیں ہیں، بھلے وہ ساری رات قیام کرتا ہو، ساری زندگی دن کو روزے رکھتا ہو، جہاد کرتا ہو، اس کے کوئی اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ سیدھے راستے کے لیے سب سے پہلی بات کیا ہے؟ عقائد کی درستگی ہونا۔ عقیدہ درست نہیں تو اعمال فائدہ نہیں دیں گے، عقیدہ درست نہیں تو کسی قسم کا عمل فائدہ نہیں دے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر کہ ایک شخص ہے، وہ ہندو ہے اور وہ حضور کی نعتیں بلے لکھتا ہے، کتابیں لکھتا ہے، حضور کی شان کو بیان کرتا ہے، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا، کیونکہ ایمان شرط ہے۔ ایک ہندو نے لکھا تھا کلام حضور کی شان میں کہ کالی کملی والا جہانہ دوالی، ستے زمینے ستے آسمانہ دوالی، کالی کملی والا جہانہ دوالی، اے روحاں دا راکھا تے جانا دوالی، کالی کملی والا جہانہ دوالی۔ بڑا کلام اس نے لکھا، لیکن وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ ایمان شرط ہے۔ تو عقائد کی درستگی سب سے پہلے کیا ہے؟ شرط ہے۔ پھر ساتھ ساتھ عبادت کی ادائیگی، یہ بھی کیا ہے؟ لازمی ہے۔ اور معاملات کی صفائی اور حقوق کا ادا کرنا، یہ سب سیدھا راستہ ہے۔ جو ان میں سے کسی میں کوتاہی کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر نہیں۔ عقائد، عبادات اور معاملات جسم اور بازوؤں کی طرح ہیں جن میں سے ایک کے بغیر بھی اڑنا ناممکن ہے۔ ایک کے بغیر بھی اڑنا کیا ہے؟ ناممکن ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دفتر نام اعمال کے جو معاملات ہوتے ہیں، دفتر تین قسم کے ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نہ بخشے گا، اور وہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا۔
جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اللہ اسے نہیں بخشے گا جب تک وہ توبہ نہ کرے. جیسے قرآن کریم میں اس کی وضاحت کی گئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ نہ بخشے گا اس کا شریک ٹھہرایا جائے، اس بات کو نہیں بخشے گا کہ اس کا شریک ٹھہرایا جائے. اور دوسرا دفتر یہ ہے جسے اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں، اور وہ کہے بندوں کے آپس کے ظلم ہیں، حتیٰ کہ بعض نے بعض پر ظلم کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اس سے لے گا. یہ دوسرا دفتر ہے. اور ایک دفتر یہ ہے کہ جس کی اللہ پرواہ نہیں کرتا، وہ بندوں کا اپنے اور اللہ کے درمیان حق تلفی ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سپرد ہے، اگر چاہے تو سزا دے، اگر چاہے تو اس سے درگزر فرمائے. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسری راہوں پر نہ چلو کہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے دور کر دیں گی. دوسری راہیں کون سی ہے؟ دوسری راہوں سے مراد وہ راستے ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں، یہودیت یا نصرانیت یا کوئی اور دین جو اسلام کے خلاف ہے، یہ دوسری راہیں ہیں. ان پر کوئی بھی چلے گا تو وہ اسلام کے راستے سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. لہذا تم اسلام کے خلاف راستے پر چلے تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے الگ ہو جاؤ گے. صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ معاملات کی خرابی عبادت کی خرابی تک پہنچا دیتی ہے، اور عبادت کی خرابی کبھی کبھی عقائد کی خرابی کا ذریعہ بن جاتی ہے. اس لیے بات یہ ذہن رکھنی ہے، ترک مستحب، ترک سنت کا، اور ترک سنت جو ہے ترک فرض کا ذریعہ ہے. تو چور کو پہلے دروازے پر ہی روک لو، اگلے دروازے پر جانے ہی نہ دو. جو مستحبات کو ترک کرتا خیر ہے، یہ تو مستحب ہے یار، کریں گے ثواب ملے گا، نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہے نا. اب مستحبات کو چھوڑنے کا عادی ہوتا ہے تو وہ پھر سنتوں کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے. جو سنتوں کو امید نہیں دیتا، وہ خیر ہے سنت ہی ہے نا، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ سنتوں کو چھوڑنے کا عادی جو ہوتا ہے وہ فرائض کو چھوڑنے کا عادی بن جاتا ہے. اس لیے مستحبات کی پابندی کرو تو انشاءاللہ تم سنتوں کے عامل بن جاؤ گے، اور سنتوں پر چلنے کو اپنے آپ کو معمول بنا لو، سنتوں کے عامل بن جاؤ گے، انشاءاللہ کبھی تم سے فرائض نہیں چھوٹیں گے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ چور کو پہلے دروازے پر ہی پکڑ لو کہ یہیں سے رک جائے، پھر آگے معاملہ جا ہی نہ سکے. اس لیے مستحبات کے بھی عامل بننا ہے، سنتوں کا بھی عامل بننا ہے، فرائض واجبات کا بھی عامل بننا ہے، عقائد بھی درست کرنے ہیں، عبادات بھی درست کرنی ہے. انشاءاللہ اگر یہ کرنے میں ہم کامیاب ہو گئے تو ہم سیدھے راستے پر ہیں. اگر کمیاں آئیں تو پھر دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میں صراط مستقیم پر قائم رہتے ہوئے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.